ابتدا ہے میری رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو شرارتی فیملی کا سلام پہنچے۔ کیا حال ہے جی میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے آزمائش۔ کبھی کبھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ خوشی میں بھی آزماتا ہے، اللہ غم میں بھی آزماتا ہے، اللہ عروج پہ بھی آزماتا ہے، اللہ زوال میں بھی آزماتا ہے۔ یعنی اللہ کی آزمائش ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ طاقت سے بھی آزماتا ہے اور پھر وہ طاقت لے کر بھی آزماتا ہے۔ آپ کو رزق کی فراوانی دے کر بھی آزماتا ہے، پھر وہ آپ کو تھوڑا دے کر یعنی بھوکا رکھ کر بھی آزمائے گا۔ یعنی یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس کے اندر آپ ہیں، میں ہوں یا چاہے کوئی بھی ہے، وہ سارے کے سارے آزمائے جا رہے ہیں۔ ہر کسی کی آزمائش کا میرٹ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے آزمائش ہو اور میں اس کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں لگتا ہے کہ جن چیزوں میں میں بلیسڈ ہوں ان چیزوں سے اللہ مجھے آزما رہا ہو۔ یہ دنیا، یہ زندگی، ایک تو یہ عارضی ہے، دوسرا ہر بندہ ایک آزمائش سے گزرا ہے۔ کوئی اولاد کی صورت میں آزمایا جا رہا ہے تو کوئی دولت کی صورت میں آزمایا جا رہا ہے۔ جو شخص اس آزمائش میں پورا اترتا جاتا ہے یعنی وہ اس آزمائش سے دل نہیں لگا لیتا اور وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ہر چیز سے آزماتا ہوں جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ انہی سیدھا توڑا جاتا ہے ہمیں۔ جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں، اس شخص کی جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس چیز کی جسے آپ حد سے زیادہ چاہتے ہیں، یعنی جس چیز سے آپ نے دل لگا لیا، اس چیز کی آزمائش آپ کے اوپر آ جائے گی اور آپ نے اسی آزمائش سے گزرنا ہے، اسی میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اسی میں آپ نے پاس ہونا ہے۔ اس لیے آزمائشوں سے گھبرایا نہ کریں، اسی لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو ہمیں ان ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو سارے راستے کھول دیتا ہے، مگر صحیح وقت آنے پر سارے راستے اور ساری مصلحتیں کھول دی جاتی ہیں۔ ہم میں کتنی برداشت ہے یہ ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہر انسان کی برداشت اور طاقت الگ ہوتی ہے۔ جو ہم پر آزمائش آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو صبر کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے اور اپنی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھیں، کیونکہ جو نعمتیں اس نے تمہارے مقدر میں لکھی ہیں ان پر شکر ادا کرو اور آزمائش پہ صبر کرو۔ آزمائش کا جو اخیر ہوتا ہے نا، وہ اجر پہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آزمائش کے وقت اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑنا ہوتا تو حضرت حاجرہ کو تپتے صحرا کے بیچوں بیچ وہ ان کو پانی کیوں پلاتا؟ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے، اتنا مہربان ہے وہ۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ تمہیں چلنے کی ایک اور وجہ دے دیتا ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے وقت بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بس اتنا یاد رکھنا، تمہاری دعائیں جو اندھیری سرنگ کے سرے پر نظر آنے والی روشنی ہے نا، یہی وہ امید ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا یہی دعا ہی تو ہے، اور ہم یہی نہیں کرتے۔ اور پھر پورا یقین رکھیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے مدد آئی تھی ویسے ہی تمہارے لیے مدد آئے گی، کیونکہ کوئی آزمائش انسان پر سے خالی نہیں جاتی۔ یہ آزمائش کبھی تو صلہ دے جاتی ہے اور کبھی تو ٹل جاتی ہے، تو کبھی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے اور کبھی دعا کا سلیقہ سکھا جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش اپنے بندے پر ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی، وہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے
زبان پر ہمیشہ شکر رکھیں، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں۔ کہتے ہیں جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یقیناً اللہ کی جانب سے مدد کا وقت قریب ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور صبر کرو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تم نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز دینی ہے اور کب دینی ہے۔ تمہاری آزمائش سے تمہارا امتحان لے تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ وقت ہے کہ تم زبان سے شکر ادا کرو۔ جب راستے دھندلا جائیں تو دعا کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ سے کہو کہ یا اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اور یقین رکھو کہ جب تم اپنی حد کو پہنچ جاؤ گے تو اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، امید بھی نہیں کی ہوگی۔ اور جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ یقین بھی آئے گا کہ جو آپ کو تکلیفیں تھیں وہ بے مقصد نہیں تھیں، جو درد تھا، جو آزمائشیں تھیں وہ بے مقصد نہیں تھیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مضبوط کرنے آئی تھیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ کے قریب کرنے آئی تھیں۔ اور وہ چیز جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، وہ شخص جو چلا تو گیا لیکن آپ کو اللہ کے قریب کر دے، وہ چیز جو چھن جائے لیکن اس کے بدلے اللہ مل جائے، وہ خسارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے اچھا صلہ ہے نا، جس کے بدلے آپ کو اللہ مل جائے۔ تو اسی لیے ان تکلیفوں اور ان آزمائشوں سے گھبرایا مت کریں، یہ اکثر آپ کو اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں۔